5ویں کلاس کی اسلامیات کی کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھائی جاتی تھی۔ حدیث تو وہیں پر موجود ہے، لیکن پہلے وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی گئی، اور اس سال یہ لکھا گیا کہ وہ ایک مشہور قول ہے، اس کے مطابق اس طرح کی بات ہے۔ تو آہستہ آہستہ جس طرح کی ترامیم ہمارے تعلیمی نصاب میں کی جا رہی ہیں، دیکھیں امریکہ سے فنڈنگ لینے سے پہلے کا پاکستان اور اس کے بعد کا پاکستان میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ آپ ٹی وی پہ ایک ایڈ دیکھتے ہوں گے، پاکستان پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا، الف اعلان والوں کی جانب سے۔ اب پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے تو ہماری فنڈنگ پہ جو ہے نا وہ لات مار دی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو امریکہ آپ کو فنڈ دیتا ہے نا، اس کا پتہ نہیں کتنا % فنڈ ہماری گورنمنٹ کو ملتا ہوگا، لیکن یہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ فنڈ ان این جی اوز کو جاتا ہے، یا کسی کو الف اعلان کے نام سے مشہور کر دیا جاتا ہے، کوئی یو ایس ایڈ کے نام پہ چل رہی ہوتی ہے۔ سارا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری نظریاتی احساس کو نقصان پہنچانا۔ نقصان کیا پہنچانا؟ نظریاتی احساس کو ہی ختم کر دینا، نظریاتی طور پر پاکستان کو بالکل کمزور کر دینا یا ختم کر دینا۔ دیکھیں امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کے ملک کی تمام سڑکیں سونے اور چاندی کی بن جائیں، لیکن انہیں تب فرق ضرور پڑے گا جب آپ کی قوم کے جوانوں کی غیرت بیدار ہو جائے۔ آپ کی قوم کے جوان جب یہ کہنا شروع ہو جائے نا کہ ہم نے بڑے ہو کے کوئی شیکسپیئر نہیں بننا، بے شک وہ اچھا آدمی تھا، ہم نے بڑے ہو کے کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ انگریز کو فالو نہیں کرنا یا مسٹر چپس کو فالو نہیں کرنا، ہم نے بڑے ہو کے صلاح الدین ایوبی بننا ہے، تو انگریز کو ضرور آگ لگے گی۔ ہم نے بڑے ہو کے محمد بن قاسم بننا ہے، تو بنیے کو ضرور آگ لگے گی۔ ہم نے بڑے ہو کے ٹیپو سلطان بننا ہے، ظاہری سی بات ہے ان لوگوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی تمام ٹاپکس باری باری کر کے ایک دور تھا جب غازی علم الدین شہید پر پورا ایک ٹاپک پڑھایا جاتا تھا ہمارے تعلیمی نصاب میں، وہ بالکل غائب کر دیا گیا۔ اور غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ تو ایک الگ بات، وہ جس ہستی کے لیے انہوں نے شہادتیں دی تھیں، ان ہستی کے اور ان سے منسوب تمام صحابہ کرام کے ٹاپکس کو باری باری نکالا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے میڈیا پہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے شہداء کے بارے میں جتنے ٹاپکس تھے وہ سارے اردو کی کتاب سے نکالے گئے، انگریزی کی کتابوں سے نکالے گئے، پھر قوم نے احتجاج کیا تو مجبوراً ان کو واپس لانا پڑا۔ دیکھیں مجھے کچھ ٹیچرز نے، اپنے علاقے کے ٹیچرز نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو کسی نے مشورہ دیا کہ جناب یہ تختی اور سلیٹ جو ہے نا یہ دوبارہ متعارف کرائی جائے، تاکہ ہمارے بچوں کو اپنی ٹریڈیشنز کے بارے میں پتہ ہو اور وہ ایک لکھائی ان کی بڑی زبردست ہو۔ اس نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اعلان کر دیا کہ بھئی جس 2 ہفتے کے اندر اگر ہر سکول میں تختی اور سلیٹ نہ ہوئی اور ہماری ٹیم سروے کرے گی، جس سکول سے تختی اور سلیٹ نہ ملی، وہاں پر نہ پڑھائی گئی، تو وہ بالکل وہ اسکول کا جو انتظامیہ ہے اس کی خیر نہیں ہے۔ بڑا ایک اچھا اقدام تھا۔ پھر یہ ساری این جی اوز چلی گئیں ان کے پاس، شہباز شریف صاحب کے پاس، کہ جناب ہم آپ کو فنڈنگ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ اپنی روایات کو دوبارہ زندہ کریں، اگر ایسا آپ نے کرنا ہے تو ہم فنڈنگ نہیں دیں گے۔ پھر شہباز شریف صاحب کا دوبارہ نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ اب جس ادارے میں تختی اور سلیٹ نظر آ گئی اس کی خیر نہیں ہے، اور 2 ہفتے کے اندر دوبارہ وہ سارا کچھ ختم کرا دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کئی ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں، ہمارے تعلیمی نصاب میں قرآن پاک کو پہلے نکالا گیا، پھر احادیث کو نکالا گیا، پھر صحابہ کرام کی زندگیوں کو نکالا گیا، پھر جو ہے اولیاء کرام کی زندگیوں کو نکالا گیا، پھر پاکستان کا ایک روحانی ایسپیکٹ تھا اس کو نکالا گیا۔ دیکھیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے جو کتاب نظریات لکھی، ہم نے اس میں ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، سیدنا طارق بن زیاد، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب لوگوں کا ذکر کیا، کیونکہ ہم یہ اور وہ مفت میں ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ اب جب ہم ایک چیز آپ کو مفت میں دے رہے ہیں تو ہم وہی آپ کو پڑھائیں گے جو ہم چاہتے ہیں، بہت سمپل سی بات ہے۔ اب امریکہ کوئی آپ کا پھوپھی زاد بھائی تو ہے نہیں، یا خالہ زاد بھائی تو ہے نہیں، کوئی آپ کا رشتہ دار تو ہے نہیں کہ وہ آپ کا، دیکھیں ایک امریکہ جو عراق میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کرے، جو سیریا میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کرے، جو فلسطین کے معاملے میں اسرائیل کو سپورٹ کرے اور بیت المقدس پر قبضہ جمانے کی کوشش کرے، جو لبنان میں مسلمانوں پہ ظلم کرے، وہ کب آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو اگر پیسے دے رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ جب ماں باپ اپنی بیٹی کو موبائل نہیں لے کے دیتے اور اس کا بوائے فرینڈ اسے موبائل لے کے دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ اسے کچھ ڈیمانڈ تو کرے گا۔ اسی طرح سے جناب جب آپ کو امریکہ کچھ دے گا تو وہ ڈیمانڈ تو کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کو پیسے ضرور دیں گے، آپ کو تعلیم کے نام پہ جتنا فنڈ چاہیے، آپ کروڑ مانگیں گے ہم ارب روپے دیں گے، 100 کروڑ دیں گے 1 کروڑ کی جگہ، لیکن آپ ایک